السلام علیکم دوستوں لاسٹ ٹائم آپ نے پڑھا تھا سردار علی جعفری صاحب کے بارے میں اور اب پڑھیں گے ہم یہ نظم جو لکھی تھی سردار علی جعفری صاحب نے. ٹھیک ہے. مشرق اور مغرب. مشرق مطلب ہوتا ہے ایسٹ اور مغرب مطلب پچھم یعنی ویسٹ. ٹھیک ہے. ایشیا والے سے یورپ کی زمین کھنچ کے نہ مل، میری سوغات بھی دل ہے تیری سوغات بھی دل، جس نے لوٹا ہے ہمیں جس نے ستم ڈھایا ہے، عرض مغرب نہیں مغرب کا وہ سرمایہ ہے. تو یہاں سے دوستوں ایک بات میں بتانا چاہوں گا کہ مغرب سے مراد یہ ہے کہ ویسٹرن کنٹریز. ٹھیک ہے. اور صرف مغرب سے، حالانکہ مغرب کا دوسرا مطلب پچھم بھی ہوتا ہے نا. اور ایسٹ سے مطلب ہے ایشیا والے ملک، جہاں اسپیشلی انگریزوں نے حکومت کی، ظلم کیا، لوٹ پاٹ کے لے گئے سامان. ٹھیک ہے. اور سرمایہ نہ ہندی ہے نہ برطانی ہے، یہ میرے اور تیرے خون کی ارزانی ہے. جنگلوں میں وہی آوارہ ہوا گاتی ہے، کسی بھٹکے ہوئے رہرو کی صدا آتی ہے. کلیاں کھلتی ہیں سنورتے ہوئے گیسو کے لیے، تتلیاں اڑتی ہیں بکھری ہوئی خوشبو کے لیے، پریاں موسم کی ہواؤں میں مچل جاتی ہیں، رت بدلتے ہی قوائیں بھی بدل جاتی ہیں. ٹھیک ہے دوستوں، اگلے پیج پر. راستے دوڑ کے اسکولوں میں مل جاتے ہیں، بچے پھولوں کی طرح گھاس میں کھل جاتے ہیں. یہاں بھی جو آنکھ ہے عالم کی تماشائی ہے. یہاں مطلب پرانے زمانے میں یہاں کو یہاں بھی بولتے تھے. ہر نظر لذت دیدار کی شیدائی ہے. خیر ہو خیر ہو پیرس و لندن کے ہنرداروں کی، خیر ہو روم کے یونان کے بتکاروں کی. تیرے بازار میں یوسف بھی زلیخائیں بھی، تیرے ویرانوں میں مجنوں بھی ہیں لیلائیں بھی. زور افلاس یعنی غریبی. زور افلاس کا دولت کی فراوانی بھی، یا قباپوشی بھی ہے چاک گریبانی بھی. حرف حق بھی ہے یہاں اور رسن و دار بھی ہے، لذت شوق بھی ہے جرت کردار بھی ہے. ہم حقیقت سے کبھی دور جو ہو جاتے ہیں، کچھ مظاہر کے طلسمات میں کھو جاتے ہیں. زہر سا نفرت و نخوت کا پیا کرتے ہیں، یوں ہی انسانوں کو تقسیم کیا کرتے ہیں. اصلیت نکہت گل کی نہیں گلدانوں سے، میں بدلتی نہیں بدلے ہوئے پیمانوں سے. بوئے گل ایک سی ہے بوئے وفا ایک سی ہے، میرے اور تیرے غزالوں کی ادا ایک سی ہے. تو گائز، کھنچ کے ملنا یعنی بے رخی سے ملنا، دل کھول کر نہ ملنا. سوغات یعنی تحفہ، مظاہر یعنی مظہر کی جمع یعنی جو چیزیں ظاہر ہوں، جو دکھتی ہیں. طلسمات جادو کا اثر رکھنے والی چیز، حیرت انگیز چیز، خاص کر اگر وہ حقیقی نہ ہو یعنی ریئل نہ ہو. تو اس میں دیکھتے ہیں کیا کچھ کہا گیا ہے دوستوں. پہلا ہے غور کرنے کی بات میں اسلوب کے اعتبار سے سردار جعفری نے اقبال سے بہت کچھ حاصل کیا ہے. دونوں کے یہاں بیانیہ کا انداز نظر آتا ہے. فرق یہ ہے کہ سردار جعفری اپنے خیالات کا اظہار بہت کھل کر کرتے ہیں، جبکہ اقبال کے یہاں پرشکوہ الفاظ اور استعاروں کی کثرت ہے. نظم کا دوسرا اور تیسرا شعر بات چیت بلکہ نثری آہنگ میں یعنی کہ پوئٹرک نہ ہو کے نثری میں آ گیا ہے. ٹھیک ہے. لیکن فوراً ہی انداز بدلتا ہے اور آخر تک آتے آتے لہجے میں لطافت پیدا ہو گئی ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سردار جعفری کسی ایک اسلوب کے غلام یعنی ایک ہی قاعدے کے غلام نہیں ہیں. ترقی پسند شاعری کی پوری وسعت ان کے یہاں نظر آتی ہے. وسعت یعنی وائڈنیس. بچے پھولوں کی طرح گھاس میں کھل جاتے ہیں،
مکمل تشبیہ ہے، یعنی ایک طرح سے اشارے میں جو بات کرتے ہیں، ہے نا۔ کھیلتے ہوئے بچوں کے چہروں پر شگفتگی، تازگی اور سرخی ہوتی ہے، اور جب ہری ہری گھاس پر بچے کھیل رہے ہوں تو وہ صحیح معنی میں پھول نظر آتے ہیں، ٹھیک، یہی یہ کہنا چاہتے ہیں دوستوں۔ تو بس دوستوں، اسی بعد ایک ساتھ کا ہم پھر آئیں گے، ہمارے چینل سبسکرائب کر کے ویڈیو کو شیئر کریں۔ چلیے ملتے ہیں، خدا حافظ، بائے بائے، ٹیک کیئر۔